السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما وقال تبارک و تعالی قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین قال عز وجل شانہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا قال عز وجل شانہ من الذین ہادوا یحرفون الکلم عن مواضعہ ویقولون سمعنا وعصینا وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لو کان من بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان النبی یبعث الی قومہ خاصہ وبعثت الی الناس عامہ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ سیکون فی امتی کذابون ثلاثون کلہم یزعم انہ نبی وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ حمد و ثنا اس وحدہ لا شریک کے لیے جو کل کائنات کا اکیلا تنہا خالق مالک رازق حاجت روا مشکل کشا ہے۔ درود و سلام آقا دو جہاں رحمت للعالمین سید الاولین والآخرین جناب نبی کریم محمد عربی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت ذات بالا ذات اقدس کے لیے لا تعداد بے حد و حساب رحمتوں کا نزول ہو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ائمہ کرام، محدثین اعظام اور دیگر تمام مسلمان مردوں اور عورتوں پر جن کی انتھک محنتوں کے بعد دین اسلام، دین حق، دین توحید ہم تک صحیح معنوں میں پہنچا ہے۔ سامعین محترم، خواتین و حضرات، موجودہ دنوں کئی ایک سیاسی اور مذہبی اعتبار سے امت مسلمہ خصوصاً پاکستانی مسلمانوں کو جن فتنوں سے واسطہ راستہ ہے اس کی بنیاد جہالت کے سوا کچھ نہیں ہے۔ آپ فتنہ مذہبی اعتبار سے دیکھیں کہ جہالت کو، بدعت و خرافات کو
اور بناوٹی اصولوں کو کس طرح مذہب قرار دیا جاتا ہے، اور پھر شبدہ بازی، جادوگری، ہاتھوں کی صفائی، اور پھر اس سے ہٹ کر کئی قسم کی ایسی جہالتیں جن کو کرامت کا، ولایت کا اور صلحاء مصلحین اس کے ساتھ اس کو ملایا جاتا ہے۔ گویا کہ جہالت، شبدہ بازی، کرامت، اس کا نام کرامت اور ولایت رکھ دیا۔ ابھی پچھلے دنوں پروگرام میں سید اقرار الحسن نے بڑی پیاری بات کہی، اگرچہ بہت سخت تھی، کہ گندگی کو، غلاظت کو، ناپاکی کو اور جہالت کو فقیری کا نام دے دیا گیا ہے، اور پھر فقیر بن کر بندے اللہ کے گھر، اس کو آستانوں کی شکل میں آباد کیا جاتا ہے۔ اور دوسرا جملہ جو انہوں نے بولا، جہالت، ضلالت اور گمراہی کو لوگ ولایت کا نام، کرامت کا نام دے کر سادہ سمپل مسلمانوں کو دھوکہ اور دھوکہ دیتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ ہمیں بھی چاہیے ہم اس جاہلیت کے مقابلے میں اسلامی تعلیمات کو، قرآن و سنت کی تعلیمات کو باقاعدہ اہل علم، اساتذہ کرام، علماء کرام ان کے سامنے دوزانو ہو کے ان کے سامنے بیٹھ کر سیکھیں، اور اسی طرح جہالت کو ختم کریں، شبدہ بازی کو ختم کریں، جادوگری اور اس طرح کے جتنے بھی کرتب ہیں ان کو ختم کریں۔ ایک مسئلہ یہ تھا جس سے امت نبرد ازما ہے، اور پھر پورا میڈیا، سوشل میڈیا آپ کے سامنے جس طرح گہما گہمی اور گرما گرمی ہے۔ اور دوسرا بہت بڑا مسئلہ جو آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، امت مسلمہ کے انفرادی اور اجتماعی مسائل، خصوصاً عدلیہ کے مسائل، کوئی سادہ سمپل مسائل اور عام مسائل نہیں ہے، وہ چھوٹی غلطی نہیں ہے۔ بڑا بندہ، اس کی چھوٹی نیکی چھوٹی نہیں رہتی بلکہ بڑی بن جاتی ہے، بڑا بندہ اس کی چھوٹی غلطی چھوٹی نہیں رہتی بلکہ غلطی بڑی بن جاتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں کوئی حرج ہے، کیا تکلیف ہے، حالانکہ بندہ اپنی کرسی اور اپنے منصب کو دیکھ کر اور اپنی شخصیت کو دیکھ کر جملے ادا کرتا اور لکھتا اور بولتا اور فیصلے کرتا ہے۔ استاد گرامی فضیلت الشیخ ڈاکٹر حافظ عبد الرحمن مدنی حافظہ اللہ، وہ ایک بیان میں فرماتے ہیں کہ میں نے اخبار کو دیکھا، اخبار میں بھٹو کی بہت بڑی سرخی لگی ہوئی کہ آج بھٹو اور اس کے بچے قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں، بہت بڑی سرخی۔ میں نے دیکھا، پریشان بھی ہوا، حیران بھی ہوا کہ تلاوت تو ہم اور ہمارے بچے، طلبہ، اساتذہ، پورا ادارہ، پورے گھرانے، وہ نہ صرف تلاوت کرتے ہیں بلکہ صبح و شام کرتے ہیں، دوپہر سپہر کرتے ہیں، تو ہماری ایسی کوئی خبر نہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ چھوٹا بندہ جب کام کوئی بھی کرتا ہے تو وہ کام بڑا بن جاتا ہے، چھوٹا نہیں رہتا۔ اسی طرح جب بڑا بندہ چھوٹی حرکتیں کرے، بڑا بندہ چھوٹے اوصاف اختیار کرے تو وہ بڑا نہیں رہتا بلکہ چھوٹا ہو جاتا ہے۔ اور چھوٹا بچہ بڑے بول بولے، بڑے اوصاف اختیار کرے، بڑی حرکتیں کرے تو وہ
چھوٹا چھوٹا نہیں رہتا بلکہ اپنے اوصاف کی وجہ سے بڑا بن جاتا ہے۔ ہمارے ملک پاکستان میں جو 3 بڑی سیٹیں ان میں سے چیف جسٹس ہونا یہ بہت بڑی سیٹ اور بہت بڑا منصب ہے۔ ابھی حالیہ چند دن پہلے 6 فروری 2024 میں جو فیصلہ ہمارے سامنے ختم نبوت کے حوالے سے آیا کہ وہ قادیانی ایک کتاب اور تفسیر اس کو نشر و اشاعت اس کی کر رہے تھے، تو جس وقت اس کے اوپر مقدمہ کیا گیا اور پھر اس کے بعد لمبی تفصیل ہے جو آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن ہمارے چیف جسٹس فیض عیسیٰ نے جس طرح قرآن و سنت کے اندر تحریف کی، قرآن و سنت کے عام معانی اور مفاہیم کو بدلا، وہ بھی آپ اس پورے فیصلے کے اندر آرٹیکل کے اندر دیکھ اور پڑھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے اس بات کے اوپر بات کرنے سے پہلے عقیدہ ختم نبوت کے متعلق قرآن و سنت اہل علم علماء اس کا اٹل فیصلہ بھی سماعت فرما لیں۔ فرمایا قرآن مجید کی پہلی آیت ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی 2 حیثیتیں، ایک آپ کو اللہ کا رسول ماننا ہے، اور دوسری سب سے بڑی حیثیت، سب سے بڑا منصب ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، آپ کو صرف رسول ماننے سے بات نہیں بنتی، ایمان نہیں آتا جب تک آپ کو رسول ماننے کے ساتھ ساتھ خاتم النبیین نہیں قرار دیا جاتا اور ایمان نہیں لایا جاتا۔ اس وقت تک کسی چھوٹے بڑے کا، کسی چھوٹے اور بڑے عہدے والے کا، چھوٹے اور بڑے منصب والے کا منصب جیسا بھی ہو اس کا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ قرآن مجید کی دوسری آیت وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اللہ عرش پر رب العالمین ہے اور فرش پر رسول کائنات، سارے جہان والوں کے لیے، انسان، جن اور دیگر مخلوقات کے لیے رحمت للعالمین ہے۔ تیسری آیت وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، پوری کائنات کے لیے، پوری انسانیت کے لیے، تمام جنات کے لیے اگر آخری رسول اور نبی کوئی ہے تو وہ صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت ہے۔ اور پھر اس کے بعد قرآن مجید کی اگلی آیت فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اگرچہ یہ آیت قرآن مجید کی آخری آیت نہیں ہے، لیکن یہ آیت احکامات کے بالکل مکمل ہونے کے متعلق آخری آیت ہے کہ اس آیت کے بعد کوئی حکم زیادہ، کوئی بڑا حکم نازل نہیں ہوا۔ فرمایا کہ دین مکمل ہو گیا، اور وہ دین صرف دین اسلام ہے، اور وہ دین دین محمدی ہے۔ اللہ کے رسول بھی آخری نبی ہے، آپ کی کتاب آخری کتاب ہے، آپ کی امت آخری امت ہے، اور آپ کے صحابہ آخری صحابہ ہے۔ آپ کی کتاب کے بعد کسی کتاب کی ضرورت نہیں ہے، آپ کی امت کے بعد کسی نئی امت اور نئے لفظ کی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ کے رسول آخری نبی ہیں۔ اس آیت کے اندر 2 قسم کے لوگوں نے خصوصاً دھجل اور دھوکے سے کام لیا ہے۔ ان میں سے ایک قادیانی ہے جو کلام اللہ کو، نبوت کو ابھی مکمل نہیں سمجھتے، بلکہ کہتے ہیں نبوت ابھی جاری ہے، منقطع ہوئی ہے۔ کبھی عیسیٰ علیہ السلام کے نام پر، کبھی امام مہدی کے نام پر،
कभी मुजद्दद के नाम पर, कभी मरियम अलैहिस्सलाम के नाम पर, कभी ईसा अलैहिस्सलाम के नाम पर लोगों को धोखा दजल दिया जाता है कि मैं अहमद हूं, मैं ईसा हूं, मैं मरियम हूं, मैं इमाम महदी हूं, मैं इमाम ज़मान हूं। इस तरह के दजल और धोखे से काम करने वाले ये कादियानी, जिनके मुतल्लक 1974 7 सितंबर 1974 के आइन में और कानून में ये वाज़ेह तौर पर 5-6 शिक्के दुनिया कायनात का हर छोटा बड़ा आदमी जानता है, इसको जाहिल भी जानता है, आलिम भी जानता है, और खुसूसन कादियानी तो बिलहोरा जानते हैं। उनके कानों से, उनकी आंखों से, उनके दिल दमाग से ये बात छुपी नहीं है कि 1974 के आइन के मुताबिक, दस्तूर के मुताबिक ये अलाम मुसलमानों की कुर्बानियों की वजह से, तहरीकों की कुर्बानियों की वजह से, उलमा की कुर्बानियों की वजह से, मसाजिद मदारस की कुर्बानियों की वजह से, हनफी, शाफी, मालकी, हम्बली और बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस, इन तमाम मकातबे फिक्र की कुर्बानियों की वजह से ये कानून आखिरकार तय पा गया, पास हो गया कि कादियानी दायरा इस्लाम से खारिज है, इनका दायरा इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। और मजे की बात यह है, हम इनको मुर्ताद नहीं जानते, हम इनको मुर्ताद नहीं कहते कि एक दफा ये मुसलमान हुए थे फिर उसके बाद काफिर हुए हैं। हम इनको मुसलमान ही नहीं मानते, हम इनको दायरा इस्लाम की दीन के अंदर दाखिल ही नहीं समझते। इनका ग्राउंड अलग है, इनका गोल अलग है, इनकी किताब अलग है, इनका अकीदा मदद नजरिया अलग है, इनके तौर तरीके मसैल अलग है, इनके नशर शात के और इसी तरह दावत व तबलीग के अपने नजरियात हैं। लिहाजा पहली शिक दायरा इस्लाम से खारिज है। दूसरी बहुत बड़ी शिक और बहुत बड़ा नंबर जो हमारे सामने हम मुसलमानों को याद होना चाहिए कि ये अपनी इबादत गाह को मस्जिद नहीं कह सकते। मस्जिद सिर्फ अल्लाह के फजल करम से कुरान और सुन्नत की रोशनी में यह हकीकत है, मस्जिद सिर्फ उसी का नाम है, वअन्नल मसाजिदा लिल्लाह फला तदउ मअल्लाहि अहदा, जो सिर्फ एक अल्लाह की तौहीद के लिए बनाई गई हो, उसके अंदर किसी किस्म का शिरक ना हो, किसी किस्म की कुफरियात ना हो, किसी किस्म का इल्हाद ना हो, सिर्फ एक अल्लाह के सामने झुकने के लिए, नमाज के लिए, कुरान की तिलावत के लिए, जिक्र और अज़कार के लिए। लिहाजा किसी कादियानी को अल्लाह के फजल करम से हमारे होते हुए कोई भी फैसला करे, हमारे होते हुए यह अपनी इबादत गाह को मस्जिद करार नहीं दे सकते। आप हाथ उठाकर अल्लाह के सामने अपने आप को पेश करें कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ मसला खत्म नबूवत के अंदर किसी किस्म की कोई लचक नहीं दिखाएंगे। इंशाअल्लाह अज़ीज़ कल भी अकीदा खत्म नबूवत जिंदाबाद था, आज भी अकीदा खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत वो जिंदाबाद का नारा है। और कल भी हमारे बच्चे, हमारी नस्लें क़यामत तक आने वाला हर मवाहिद इंशाअल्लाह ये हमारे आबा-ओ-अजदाद की तरह जंग लड़ता रहेगा, जिस तरह हम लड़े इंशाअल्लाह हमारी नस्लें भी लड़ती रहेंगी, ताकि किसी कादियानी को या किसी कादियानी मुशफिक को या किसी कादियानी दोस्त को या किसी कादियानी मुतल्लिकीन को ये शैबे न रहे कि कभी किसी दौर में इन कुर्बानियों को रैना किया जा सकता है, जाया किया जा सकता है, इसको दफन किया जा सकता है, इसको खत्म किया जा सकता है। फिर उसके बाद ये भी आईने पाकिस्तान के तनाजुर में बयान कर रहा हूं। आईने पाकिस्तान, दस्तूर पाकिस्तान जो कुरान और सुन्नत की सूरत में और उनकी रोशनी में लिखा गया कि ये अपनी इबादत गाहों में अजान नहीं दे सकते, अपनी इबादत गाहों की तरवीज और नशर व इशाअत नहीं कर सकते, अपनी
اپنے مذہب کو اسلام کے مذہب سے بیان نہیں کر سکتے، اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتے، لیکن ہمارے بھولے بھالے سادہ سمپل مفادات کے پجاری، خواہشات پرست لوگ وقتی مفاد کے لیے، ذاتی مفاد کے لیے، شخصی مفاد کے لیے، عہدے کے مفاد کے لیے اس طرح کی شکیں بدلتے ہیں کہ نہیں کہ آزادی ہونی چاہیے، اور یہ فیصلہ کیا گیا کہ عقیدے کی آزادی کا غلط تصور دیا گیا، پیش کی گئی لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد، تحریف کرو، ایسی کرو کہ دنیا آخرت میں تمہاری نجات ہو، ایسی تحریف نہ کرو کہ جہاں سے واپسی کا کوئی رستہ نہ ہو۔ لفظی تحریف، معنوی تحریف، اور بعض ایسی تحریف جز کو بدل دیتی ہے، بعض دفعہ کل کو بدل دیا جاتا ہے، بعض تحریف ایسی ہے لغت بھی اس کی متحمل نہیں، کلام بھی اس کا متحمل نہیں، شریعت بھی اس کی متحمل نہیں، اور پوری کائنات کے مسلمان بھی اسے قبول نہیں کرتے۔ ایسی تحریف یحرفون الکلم عن مواضعہ، ایک تفسیر تو آپ کے سامنے ہے، اور دوسری تفسیر وہ ہے جو ہماری یہ مفسر قرآن بن کے تفسیر کرتے ہیں لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد۔ کیا آپ سب دل سے بتا سکتے ہیں کہ مسلمان 5 وقت نماز کا پابند ہے کہ نہیں؟ مسلمان روزے رکھنے کا پابند ہے کہ نہیں؟ اس کے اوپر یہ پابندیاں ہیں۔ ہاں، یہ پابندی اگر نہیں ہے تو غیر مسلم کے لیے نہیں ہے، ہندوؤں کے لیے نہیں ہے، عیسائیوں کے لیے نہیں ہے، یہودیوں کے لیے نہیں ہے، ان کے لیے ہے کہ وہ جو مرضی مذہب اختیار کریں۔ ہم ہندوؤں کو، عیسائیوں کو، یہودیوں کو اس لیے زیادہ سخت آڑے سے نہیں لیتے کیونکہ ہندو ہندوازم کے نام سے، یہودی یہودیزم کے نام سے، عیسائی عیسائیت کے نام پر اپنے مذہب کی ترویج کر رہے ہیں، لیکن یہ ظالم ایسے ہیں قادیانیت کو، مرزائیت کو اسلام کے نام پر، قرآن سنت کے نام پر، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس کے نام پر دعوت کی ترویج کرتے ہیں، نشر و اشاعت کرتے ہیں۔ ایسی آزادی کوئی آزادی نہیں ہے۔ اور پھر قرآن مجید کی آیات پیش کی گئی فَإِنَّ مَعَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ، اے حبیب آپ کا کام کلام اللہ پہنچانا ہے، حساب کرنا، جیلوں میں بھیجنا، سخت یہ کرنا نہیں ہے۔ اس آیت کی بھی تحریف اور قرآن مجید کی اس آیت کے معنی کے اندر بھی تبدیلی، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم مسلمان قرآن کی بے حرمتی میں رسول کائنات کی توہین کی اور ان کی ذات کی بے حرمتی میں اپنے سے باہر ہو جاتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ مسلمان قرآن، شعار اسلام، رسول کائنات کی ذات، آپ کی بات، عقیدہ ختم نبوت کی بلندی کے لیے، اس کی بقا کے لیے ساری نفسوں کی قربانی دے سکتی ہے، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے عقیدہ ختم نبوت کے اوپر آنچ آنے دے سکتی نہیں ہے۔ عقیدہ ختم نبوت اس وقت تک رہے گا جب تک سورج رہے گا، جب تک دن اور رات رہے گے، جب تک ہمارے جسموں میں روح رہے گی، ہمارے جسموں میں سانس ہے، اللہ کے فضل و کرم سے عقیدہ ختم نبوت بھی رہے گا اور اس کے تمام قوانین بھی رہیں گے، دستور پاکستان بھی رہے گا، عین پاکستان بھی رہے گا۔ آخر میں خصوصاً تمام جماعتوں کے قائدین، علامہ ابتسام الہی ظہیر صاحب حافظہ اللہ، چیئرمین قرآن و سنہ مومنٹ، اور اسی طرح علامہ ہشام الہی ظہیر، اور اسی طرح مولانا فضل الرحمان صاحب عالمی مدرس تحفظ ختم نبوت، اور ان کے مرکزی رہنما مولانا اللہ وسارہ صاحب، اور دیگر تمام بابر فاروق رحیمی صاحب، دیگر تمام قائدین اور زعماء جنہوں نے آواز اٹھائی اور سوشل میڈیا کے اوپر یہ اعلان کیا کہ ہم اس کیس کو اپنی جماعت کے تحت لڑیں گے،
کیس کو اولی بنیادوں اور ترجیح بنیادوں پر لڑیں گے، ہم ان کو سلام اور سلوٹ کرتے ہیں اور ان تمام مسلمانوں کے لیے بھی دعا گو ہیں، اور پھر چیف جسٹس فیض عیسیٰ خان کے لیے بھی مڑ جاؤ، واپس آ جاؤ، یہ راستہ بڑا خطرناک راستہ ہے، یہاں کا ایک ایک لفظ آپ کی نسل کو ختم کر دے گا، ہم آپ کے بھی خیر خواہ ہیں، واپس آ جاؤ، یہ کھیل کھیلنے والا نہیں ہے۔ عقیدہ ختم نبوت کی کسی شک کے اوپر ایک جملہ نہ لکھو، اسی کے مطابق رہنے دو، جس کی تائید قرآن کرتا ہے، نبی کا فرمان کرتا ہے، امت کے علماء کرتے ہیں، اجماع سلف کرتا ہے، اللہ کے فضل و کرم سے وہ کیا ہے؟ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین لو کان من بعد نبی لکان عمر بن الخطاب۔ عمر کے اندر اگر صلاحیت ہوتی ختم نبوت کی، وہ صرف عمر تھے، لیکن اللہ عمر کی بھی نفی کرتے ہیں کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، کوئی رسول نہیں آ سکتا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو جہاں دیگر اعمال کی حفاظت کے لیے سرگرم عمل ہوتے ہیں، وہاں عقیدہ ختم نبوت کے لیے بھی ہمیشہ سرگرم عمل رہے، اس میں کوئی لچک نہیں، کوئی سستی نہیں، کوئی غفلت نہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ سب کو عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت پہ زندہ رکھے، اسی پہ موت آئے، اسی پہ ہماری نسلوں کو زندہ رکھے۔ ھذا ما عندی والعلم عند اللہ، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ زندگی شعور سے، الحکمہ انٹرنیشنل۔